الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ہماری جو ہے وضع کے بارے میں تھی. تو ہم نے حقیقت وضع پہلے ہم نے بیان کیا. ہم نے کہا وضع کیا ہے؟ ہم نے کہا وضع یہ ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے کیا کرنا، وہ خاص کرنا. تو کیا یہ فائدہ ہے. تو یہ وضع ہم نے کہا یہ دلالت ذاتی ہے یا اعتباری ہے، اس طرح کہیں گے ذاتی کے مقابلے میں. تو ہم نے کیا کہا یہ ذاتی نہیں ہے. اگر ذاتی ہوتی تو ہر کوئی کیا ہوتا، اس میں شریک ہوتا. تو پھر یہ دلالت کیا ہے؟ اعتباری ہے. اعتباری یعنی جعل من الجاعل ہے، یعنی وضعی ہے. تو ہم نے کہا اگر وضعی ہے، اعتباری ہے، جعل من الجاعل ہے، تو کون ہے وہ؟ دو نظریے ہم نے کہے. ہم نے کہا یا تو ایک شخص ہے، ہاں، اور یا پھر کیا ہے، شخص نہیں ہے بلکہ ضرورت کی وجہ سے جب ہمیں احتیاج ہوتی ہے تو ہم الفاظ کے لیے معانی وضع کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ کیا ہے، لغات بن جاتی ہیں. اور یہی دوسرا نظریہ مصنف نے اختیار کیا، یہی کہ کیا ہے، جیسے ضرورت بڑھتی جاتی ہے، الفاظ کی تعداد کے مقابلے میں معانی بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ ایک لغت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں سے لغات کیا ہیں، وہ ایجاد ہوتی ہیں. لہذا ہم نے کہا پھر وضع کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، لفظ کو خاص کرنا کس کے ساتھ؟ معنی کے ساتھ. تخصیص اللفظ بالمعنی. اس کی پھر دو قسمیں کر دی ہم نے. دو قسمیں کون سی کی؟ ہم نے کہا یا تو وہ کوئی شخص خاص کسی لفظ خاص کو معنی خاص کے ساتھ وضع کرتا ہے، تو یہ کیا تھی، تعیینی. جیسے میں اپنے میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام میں کیا رکھتا ہوں، وہ اس کا اس خاص نام رضا رکھ لیا. اب تو پیدا ہوگا، پہلے ہونا تھا، ہو گیا، رضا تو رکھ لیا. تو یہ ایک تعیینی ہے. تعینی کیا ہے؟ تعینی یہ ہے کہ نہ کثرت استعمال، جیسے ہم نے کہا کہ وہ لجنہ مشترکہ ہے، یہاں پہ کثرت استعمال کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے، حقیقت ہو چکا ہے اس میں. وہ لفظ لجنہ مشترکہ کا نام اس وہ خاص مفہوم کے لیے نہیں وضع ہوا تھا. یہ تو یہ کیا ہے، تعینی ہے. تو وضع کبھی تعینی ہے، کبھی تعینی ہے. پھر ہم نے کہا یہ کہ ذہن میں اس طرح اس کو فولڈر بنا کے ذہن میں بٹھا لیں. یہ ساری بحث آپ کی وضع کی ہو رہی ہے. اس کے مختلف عناوین ہیں. کبھی وضع کی بحث ہے حقیقت کے اعتبار سے، تو ہم نے کہا حقیقت کے اعتبار سے یہ اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے. پھر وضع کی بحث ہے واضح کے اعتبار سے، تو دو نظریے ہم نے کہا اور دوسرا نظریہ ہم نے اس میں اختیار کیا. پھر تیسری جو وضع کی بحث تھی ہم نے، وہ کس اعتبار سے تھی؟ تیسری تخصیص کے اعتبار سے کہیں گے. تو ہم نے کہا کبھی تخصیص کیا ہے، کسی خاص شخص کی وجہ سے ہے، اور کبھی تخصیص کیا ہے، کثرت استعمال. چوتھی تقسیم یعنی یہ وضع کی چوتھی. اس طرح اگر وضع کی بحث کو یاد کرتے ہیں تو آسان ہے یاد کرنا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. چوتھی کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا وضع کی اقسام کیا ہیں. تو کتنی وضع کی اقسام ہیں؟ 4 ہم نے فرض کی تھی. کیا کیا تھا ہم نے؟ وضع عام. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ ہم آج اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے، یہ جو چوتھی قسم میں ہم یہ چوتھی بحث میں داخل ہوئے ہیں، تو اس میں ہم 4 چیزوں کو تصور کریں گے لازمی. 4 چیزیں کیا تصور کریں گے؟ وضع نہیں، وضع نہیں، وضع سعید کہہ رہے ہیں، جیسے واضح، موضوع اور موضوع. ان چاروں کو اگر فرق کر لیتے ہیں تو یہ بحث کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد وضع کسے کہتے ہیں؟ نسبت کو. واضح جو جعل کرنے والا ہے، موضوع جس سے جعل کیا جا رہا ہے، موضوعہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ 4 ہو گئے. واضح ہوگی بات. یہ وضع کیا ہے؟ وہ تخصیص جو مثلا لفظ کو، مثلا لفظ باب ہے، لفظ ہے باب، معنی کیا ہے؟ یہ جو خارج میں موجود ہے، حیات، یہ معنی ہے. رکھا کس نے؟ فرض کر لے میں واضح ہو گیا. واضح ہے بات. یہ جس کے لیے وضع کیا گیا یہ موضوع ہو گیا، یہ باب. لفظ باب جو ہے، با الف با، یہ موضوع ہے. واضح ہے. یہ لفظ باب سے آپ کے ذہن کا منتقل ہونا اس دروازے کی طرف،
یہ وز ہے. واضح ہوگی بات. یہ 4 چیزیں ہیں. جیسے دلالت میں ایسے ہی دال ہے، مدلول ہے، اور کیا ہے؟ دلالت ہے. واضح ہے بات. یہ ایسے یہاں کہیں گے، وہاں 3 تھی، یہاں 4 ہیں. وز ہے، واضح ہے، موضوعہ ہے اور موضوع ہے. موضوعہ معنی ہے، موضوع لفظ ہے، وز یہ نسبت ہے ان کے درمیان، اور واضح جو وز کرنے والا ہے. تو یہاں جو آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، نہ موضوعہ کی ہیں، نہ موضوع کی ہیں، نہ واضح کے اعتبار سے ہیں. کس اعتبار سے ہیں؟ وز کے اعتبار سے. 4 قسمیں ہیں. یہ وز کبھی کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے. موضوعہ عام، وز خاص، موضوعہ خاص. ترتیب سے چلیں تو کیا یعنی وز خاص، موضوعہ خاص؟ یہاں وز جب ہم کہیں گے مراد موضوع لیں گے. لفظ خاص، معنی خاص. واضح ہوگی بات. یہ دوسری قسم، یہ علام شخصیہ سارے کے سارے. دوسری قسم وز عام، یعنی لفظ بھی عام، اس کے لیے معنی بھی کیا؟ عام. تیسری قسم وز خاص موضوعہ عام. وز خاص، موضوعہ کیا ہے؟ عام. چوتھی قسم، تیسری کیا بالعکس. یہ تیسری کو چوتھی انہوں نے کہہ دیا، چوتھی کو تیسری کہہ دیا. وز عام، موضوعہ خاص، یہ ممکن ہے. پہلی 2 تو بحث ہی نہیں نا ہماری. تیسری چوتھی میں فرق کرنا ضروری ہے. جی بالکل. وہ کیا پہلو عام ایسا ہے، کہیں گے وز عام. وز عام یعنی کیا؟ لفظ عام. لفظ عام. لفظ عام ہے. وہ کیا ہے؟ اسماء اشارات اور ضمائر، یہ لفظ عام. موضوعہ اس کا کیا؟ خاص. کیوں یہ ممکن ہے اور واقع بھی ہے؟ ہم نے کہا تھا چونکہ عام کے ضمن میں خاص کو لحاظ رکھا جا سکتا ہے. عام وجہ اور عنوان ہو سکتا ہے خاص کے لیے. اگر بالعکس کہتے ہیں، کیا بالعکس کہتے ہیں؟ بعض خاص ہے اور موضوع عام ہے، یعنی لفظ خاص ہے، معنی اس کا عام ہے. تو کہتے ہیں خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوگی. یہ ہم نے وہ چوتھی قسم کا استحالہ اسی وجہ سے یہ ذکر کیا تھا. اس کے بعد کس میں داخل ہوئے؟ یہ جو تیسری قسم تھی، اس میں بحث یہ تھی کہ کیا جی تیسری قسم جو یہ معانی حرفیہ اور اسماء اشارات ہیں، یہ واقع ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کہ یہ بحث کا نتیجہ ذکر کریں، ہم ان کی تحقیق ذکر کرتے ہیں. تحقیق ذکر کرنے سے پہلے ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ 3 نظریات ذکر کیے تھے. اس میں یہ اسماء اشارات اور حروف جو ہیں، ان کی معانی کے اعتبار سے 3 نظریات ذکر کیے تھے نا. دیکھیے گا 3 کون سے ہیں؟ ہاں، یہ تحقیق جو ہم نے ہم معنی کے لیے، ہم جنس کے لیے. پہلا ہم نے کہا تھا ان الموضوع فی الحروف و عینہ موضوع فی الاسماء. یہ پہلا ہم نے کہا تھا. جو حروف کا معنی ہے، عین جو اسماء کا، یعنی معنی مستقل ہے دونوں کا. یہ پہلا نظریہ. دوسرا ہم نے کہا تھا اصلاً معانی نہیں ہے، حروف کے معنی ہیں ہی نہیں. حرکت سے پتہ چلتا ہے یہ وہ اعراب کی حرکات کی طرح ہیں. یہ تیسرا ہم نے کہا تھا لا، ان کے معانی بھی ہیں اور معانی متباینہ ہیں. معانی متباینہ ہم نے کیا کہے تھے؟ ہم نے کہا تھا جی جو اسم جو ہے، جیسے ابتدا مستقل معنی ہے اور اس کا کیا ہے؟ غیر مستقل معنی ہے. جنہوں نے پہلے والا نظریہ اختیار کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی یہ بے عین ہی ہے. انہوں نے کہا تھا فرق پھر کیا ہوا دونوں میں؟ ہم نے کہا تھا فرق استعمال میں ہے. وزن میں ایک ہی ہیں، دونوں مترادف ہیں. ہاں، استعمال کے وقت وہ مستقل میں استعمال ہوتا ہے، یہ غیر مستقل میں ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی ہے. یہاں تک ہم مطلب ذکر کر رہے تھے. پھر مصنف اس میں داخل ہوئے تھے. یہ کہا تھا کہ یہ جو تیسرا قول ہے یہی صحیح ہے، اور اس کی وضاحت ذکر کر رہے تھے. ہم تیسرے قول کی وضاحت کیا ذکر کی؟ کہا ہمارے پاس جو معانی ہیں خارج میں، ان کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. جو معانی ہیں، معانی خارجیہ، ان کے پھر 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم موجود، کیا کہا تھا ہم نے؟ فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی، یہ جواہر ہیں تمام کے تمام. دوسری قسم موجود فی نفسہ ہی لے غیرہ ہی، ہم نے کہا تھا یہ اعراض ہیں سارے کے سارے. یہ میں نے کہا تھا یہ فلسفی اصطلاحات ہیں. فلسفے میں انشاءاللہ خدا نخواستہ اگر آپ پڑھیں گے
تو جواہر کی 5 قسمیں ہیں اور آراز کی 9 قسمیں ہیں، یہ ٹوٹل 14 بنتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنے آیان خارجیہ ہیں ان 14 سے خالی نہیں ہیں. 5 کیا ہیں؟ جواہر ہیں. 9 کیا ہیں؟ آراز ہیں. اور تیسری قسم ہم نے کہا تھا موجود، لیکن کیا ہے؟ لا فی نفسہ ہی، موجود ہے لیکن اس کا وجود کیا ہے؟ لا فی نفس، بذات ہی نہیں ہے بلکہ محتاج ہے غیر کی طرف. تو یہ پہلی جو 2 قسمیں ہیں، موجود فی نفس ہی لے نفس ہی، موجود فی نفس ہی لے غیر ہی، یہ اسم ہے، معنی استقلالی ہے. جو تیسری قسم ہے موجود لا فی نفس ہی، یہ معنی کیا ہے؟ معنی حرفی ہے. یہاں تک ہم ذکر کر رہے تھے نا. یہاں سے آج ہم نے بحث کو آگے لے کے چلنے. یہ وہ سبق ہے جو میں نے یاد کیا ہوا تھا. تو یہاں سے آج بحث کو کیا ہے؟ ایسے سبق اگر یاد کر لیتے ہیں تو چاہے پوری کتاب کا امتحان لے لے فیل نہیں ہوتے آپ. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے جتنا مزدور مزدوری کو دیتا ہے. 8 گھنٹے اگر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ 2 کتابوں کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر 4 گھنٹے ڈیلی تقسیم کر لیں آپ تو جتنا مادہ ہے اس کو دہرایا بھی جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے. مزدور جتنا مزدور مزدوری کے لیے دیتا ہے، 10 نہ دیں، 12 نہ دیں، 16 گھنٹے نہ دیں، 8 تو کیا جا سکتا ہے. موبائل کو ہم دے سکتے ہیں گھنٹے، پتہ ہی نہیں چلتا وہاں تو گھنٹوں کا. وہاں تو راتوں پہ دنوں پہ چلا جاتا ہے کام، کیونکہ وہ شیطان والا سلسلہ ہے. تو وہاں ٹائم کا نہیں پتہ چلتا. اور اگر رات جاگنا پڑے کتاب پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ مشکل ہو جائے. رات جاگنا پڑے موبائل استعمال کرنے کے لیے، کون سی رات؟ راتیں بھی میں جمع کم ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ نئی اصطلاح استعمال کرنی پڑے گی، تب بھی جو ہے وہ ٹائم کم پڑے گا. دیکھیے گا ود دلیل اللہ کون حاضل معنی لا فی نفسہ ہی. حاضل معنی یعنی یہ جو معنی ہے موجود لا فی نفسہ ہی والا، انہ لو کان للنسب والروابط، اگر نسب اور روابط کے لیے کیا ہوتے؟ وجودات استقلالیہ، اگر یہ مستقل وجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ للزم وجود رابط بینہا، تو ان کے لیے رابطے کی ضرورت. یعنی اگر تمام معانی مستقل ہیں تو ان کے لیے رابطہ چاہیے نا. پھر یہ ہم نے کہا اسماء معانی مستقلہ رکھتے ہیں، افعال بھی اسماء کی طرف پلٹتے ہیں نا، معانی مستقلہ ہیں ان کے مادے کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے وہ حروف کی طرح ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حروف بھی معانی مستقل ہیں تو ہر جو مستقل ہوتا ہے اسے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ربط کی. وبین موضوعاتہا فننقل الکلام الی ذلک الرابط، تو اس رابط کی طرف جانا پڑے گا. والمفروض انہ موجود مستقل، فرض یہ ہے کہ تمام روابط کیا ہیں؟ مستقل ہیں. فلا بد لہ من رابط ایضا، اس کے لیے رابط کی ضرورت ہے. وہکذا ننقل الکلام الی ھذا الرابط فیلزم التسلسل والتسلسل باطل، تسلسل لازم آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں زید جالس، واضح زید اور جالس کے درمیان نسبت دیے بغیر، ربط قائم کیے بغیر کلام ہے؟ یہ نہیں، یہ کلام نہیں ہے. میں زید بول کے پھر تھوڑی دیر بعد جالس، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. تعلق کب ہے؟ جب آپ جلوس کی نسبت زید کی طرف دیتے ہیں. تو یہ جو نسبت ہے اسے ربط کہتے ہیں. یہ ربط کیا ہوتا ہے؟ غیر اس کا ذاتی کوئی معنی نہیں ہے. اصل معنی کس کا ہے؟ جالس کا اور زید کا، لیکن اس کے بغیر کلام تام نہیں ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے کلام کے تمام کرنے کے لیے ہمیں جو حروف اور روابط کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی رابط کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ نسبت کہتے ہیں، کبھی حروف کی ضرورت ہوتی ہے جیسے من، الا، فی، انا، انا کا انا، یہ جتنے حروف ہیں اس وجہ سے چونکہ احتیاج ہے ان کی طرف ہمیں. کانا ہے جیسے افعال ناقصہ میں سے افعال یہ جتنے بھی روابط کا کام دیتے ہیں جو مستقل نہیں ہیں، اگر ان کو کلام عرب سے نکال دیا جائے تو کلام نہ رہے. اس وجہ سے بعض معانی ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ موجود تو ہیں لیکن لا فی نفسہ ہی ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا. کیوں؟ چونکہ ہر مستقل احتیاج رکھتا ہے غیر مستقل کی طرف، ربط کی طرف. اگر ہم ربط کو بھی مستقل مان لیں تو پھر آگے ربط کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی مستقل، پھر تو تسلسل لازم آئے گا. اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے.
اس وجہ سے کہیں گے ہمارے پاس کچھ معانی ہیں جو کیا ہیں معانی غیر مستقلہ ہیں. فیعلم من ذالک ان وجود الروابط والنسب، دیکھیں یہ جو روابط کے وجود اور نسبتیں ہیں فی حد ذات ہی متعلق بالغیر، بذات ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ غیر کے ساتھ. ولا حقیقت لہ الا تعلق بطرفین، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کیا پیدا کرنا ہے؟ تعلق. ہاں یہ جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے، واضح ہے بات، یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں نا. لڑائی ہو جائے تو پھر بچے لیٹر ویٹر پہنچاتے ہیں ادھر سے ادھر سے. ہاں محسن صاحب نہیں ہے جو اس مرحلے سے پہنچے. اچھا. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصد ہی، پھر جو انسان ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقلہ، جیسے اسے احتیاج معانی مستقلہ کی طرف یعنی اسماء کی طرف، کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی غیر المستقلہ فی ذاتہا، اسی طرح وہ محتاج ہے کن کی طرف؟ معانی غیر مستقلہ کی طرف بھی. جیسے میں نے کہا کلام عرب کلام عرب کو چھوڑ دیں، تمام یہ ہم منطق پڑھ رہے ہیں سمجھ لیں، کوئی بھی کلام بغیر معانی مستقل اور غیر مستقل کے ترتیب نہیں پا سکتی، ضروری ہے کلام کے لیے. اسی وجہ سے معانی کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس، یا معانی مستقلہ ہے یا غیر مستقل. یہ دلیل دے رہے ہیں غیر مستقل پہ. فحکمت الوضع تقتضی ان توضع باذا کل من القسمین الفاظ خاصہ، لہذا وضع کا تقاضا یہ ہے، وضع کی حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے کیا ہیں؟ خاص الفاظ قرار دیے جائیں. الموضوع باذا المعانی المستقلہ، اور معانی مستقلہ کے لیے جو وضع ہوئے ہیں ہی الاسماء، والموضوع باذا المعانی غیر المستقلہ ہی الحروف ما یلحق بها، یہ حروف ہیں اور کیا ہیں؟ روابط ہیں مقابل میں. وہاذ المعانی غیر المستقلہ، اور یہ جو معانی غیر مستقل ہیں، یہاں سے دقت کیجیے گا، یہاں تک مطلب واضح ہے. کسی کا سوال کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو دیکھیں پھر دوبارہ ذہن کو ذرا اکٹھا کیجیے گا ذہن کو. ہم نے کل کیا کہا؟ ہم نے کہا ہم حروف کی تحقیق پیش کرتے ہیں آپ کو. یہ جو حروف کے جو معانی ہیں 3 قول ذکر کیے، 3 میں سے 2 کو رد کر دیا ہم نے، تیسرا قول ہم نے اختیار کیا. کیا تیسرا قول آپ نے اختیار کیا؟ ہم نے کہا جی جو معانی اسماء ہیں وہ مستقل ہیں، جو معانی حروف ہیں وہ غیر مستقل ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو معانی ہیں 3 ہیں، چوتھے قسم ہو ہی نہیں سکتی. یا موجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے، یہ جواہر ہیں، یا موجود فی نفس ہی لے غیری ہیں، یہ اعراض ہیں، یہ دونوں مستقل ہوتے ہیں. یا موجود لا فی نفس ہی ہوتے ہیں، یہ حروف ہیں جو کہ غیر مستقل ہیں. اب کیوں؟ کہتے اس وجہ سے جب بھی آپ کلام ترتیب دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے آپ کو روابط کی. اگر کہتے ہیں روابط اور حروف بھی مستقل ہیں تو تسلسل لازم آئے گا. تسلسل کیا ہے؟ مستقل. لہذا اس وجہ سے حکمت کا وضع کی حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے پاس معانی 2 قسم کے ہیں، یا مستقل ہیں یا، اور کیا کیا ہے واضح نے؟ ہر لغت میں واضح نے کیا کیا ہے؟ ہر معنی کے لیے مقابلے میں الفاظ خاص رکھے ہیں. مستقل کے لیے اسماء رکھے ہیں، غیر مستقل یہ کیا ہیں؟ حروف اور روابط قرار دیے ہیں. وَهَذِهِ المعانی غیر المستقلہ، یہ جو معنی غیر مستقل تھے، لما کان علی اقسام شتا، ان کے لیے بہت ساری اقسام تھی جو غیر مستقل ہیں. فقط وضع باذا کل قسم لفظ یدل علیہ، تو ان کے لیے ہر ایک کے لیے کیا قرار دیا گیا؟ لفظ قرار دیا گیا. او حیا لفظیہ تدل علیہ، یا حیت لفظی قرار دی گئی. مثلا اذا قیلا نزحت البئر فی دارنا بالدلو، جو ہمارے گھر میں کنواں ہے اسے میں نے کیا کیا؟ خالی کیا. کس کے ذریعے؟ ڈول کے ذریعے. ففیہ عدت نسب مختلفہ، اس میں مختلف روابط ہیں. ومعان غیر مستقلہ احداہا نسبت النز الی فاعلہ نزحت، یہ پہلی نسبت ہو گئی، یعنی نز کی نسبت کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. والدال علیہا حیات الفعل المعلوم، اس پہ کون دلالت کر رہا ہے؟ وہ نزحا کا مادہ نہیں، حیات فعل ماضی نزحت. مادہ معنی مستقل ہے، وہ مادہ کیا ہے؟ مصدر کا معنی لیں گے جو کہ حقیقی معنی ہے اس کا نزحا. دوسری وثانیتھا نسبتہ الی ما وقع علیہ، کس پہ واقع ہوئی ہے یہ نزع؟ بیر پہ. تو یہ نزع کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لہذا نزع کی 2 نسبتیں ہوگی، ایک فاعل ما، ایک مفعول بہ. اے مفعولہ وہو البیر، والدال علیہا حیات النسب فی الکلمہ، اس پہ کون دلالت کرتا ہے؟ وہ بیر کا منصوب ہونا.
یہ دوسرا ربط ہو گیا، یہ بھی غیر مستقل ہے۔ وثالثتها نسبته الى المکان، اسے نز کی نسبت کس کی طرف؟ مکان کی طرف، یعنی فی دارنا، والدال علیہا کلمۃ فی، اس پہ کون دلالت کر رہا ہے؟ فی بتا رہا ہے کہ جو میں نے جو حکومہ خالی کیا اپنے گھر کا۔ ومن ہونا یعلم ورابعتها نسبته الى الاعلی، کس کے ذریعے خارج کیا؟ ڈبکی لگا کے، والدال علیہا لفظۃ الباء فی کلمۃ بالدل، کس کے ذریعے خارج کیا؟ ڈول کے ذریعے۔ اب دیکھیں یہ ان نسبتوں کو نکال دیں، اگر یہ نسبتیں نکال دیں ربط رہے گا کلام کا؟ کوئی ربط نہیں۔ نازحہ کو علیحدہ کر دیں، تو کو علیحدہ کر دیں، واضح ادار کو علیحدہ کر دیں، فی نکال کے اور کیا ہے بیر علیحدہ کر دیں اور دل علیحدہ، معنی کیا بنے گا؟ نازحہ تو واضح ہے بیرا، اور آگے کیا ہے؟ دارا، نہیں یعنی واضح ہے بات یہ، یعنی ربط نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ جو معانی غیر مستقل ہے ان کے معانی تو نہیں ہیں، لیکن معانی مستقلہ کو کلام بنانے کے لیے یہ حیثیت خاصہ رکھتے ہیں۔ واضح ہے بات، یہ خود فنا ہو کے دوسرے کو وجود دیتے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، عشق کی اعلیٰ منزل پہ ہے، خود فنا ہوتے ہیں اور دوسرے کو کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو۔ ومن ہونا یعلم ان الدال علی المعانی غیر المستقلہ، یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ جو معانی غیر مستقلہ ہیں ربما یکون لفظا مستقلا، کبھی یہ کیا ہوتے ہیں؟ لفظ مستقل ہوتے ہیں، کلفظت من و الی و فی، وربما یکون حیا فی اللفظ، کبھی کیا ہے لفظ کی کیا ہوتی ہے؟ حیت ہوتی ہے، یعنی ترکیب، جسے روابط ہم کہہ رہے ہیں، کا حیات المشتقات، جیسے کہ مشتقات کی حیات۔ کیا یعنی مشتقات کی حیات؟ ضرب سے ضربہ، یضرب، اضرب، تضرب، نضرب، نضرب، جو یہ سیغے آپ نکالتے ہیں یہ سب کے حیات ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ روابط ہیں۔ طبعاً اگر ضرب سے ضربہ نہ ہوتا ماضی کی نسبت سمجھ نہ آتی، اگر ضرب سے یضرب نہ ہوتا مضارع کی نسبت نہ سمجھ آتی، یضرب کے اول میں یا نہ ہوتی تو وہ غائب کی نسبت سمجھ نہ آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ حیات بھی کس پہ دلالت کرتی ہیں؟ روابط پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ کا حیات المشتقات والافعال و حیات جیسے اعراب۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ نتیجہ دیکھیے گا، فقط تحقق مما بیناہ ان الحروف لها معان، جیسے اسماء کے لیے معنی ہے حروف کے لیے بھی معنی ہے، تدل علیہا کل اسماء، اسماء کی طرح دلالت کرتے ہیں معنی۔ والفرق، فرق یہ ہے ان المعانی الاسمیہ مستقلہ فی انفسها، جو معنی اسمی ہیں یہ مستقل ہیں بے ذات ہی، وقابلۃ لتصورها فی ذاتها، ان کو بے ذات ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ فِي الْوَجُودِ الْخَارِجِ مُحْتَاجَةً إِلَى غَيْرِهَا، اگرچہ بعض اوقات یہ وجود خارجی میں غیر کی طرف محتاج ہوتے ہیں لیکن معانی مستقل ہیں، کل آراز۔ اما المعانی الحرفیہ فہی معان غیر مستقلہ، معنی حرفیہ کیا ہیں؟ ہاں، وغیر قابل للتصور الا فی ضمن مفہوم آخر، انہیں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا الا دوسرے مفہوم کے ضمن میں۔ ومن ہونا یشبہ کل امر غیر مستقل بالمعنی الحرفی، اسی وجہ سے ہر وہ شے جو مستقل نہیں ہے اسے کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ معنی حرفی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس کو۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں لہٰذا جب یہ ثابت ہو گیا ہمارے پاس کہ معنی حروف بھی معانی رکھتے ہیں اور یہ معانی غیر مستقل ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو کلام نہ ہو، پہلے دو قول باطل ہو گئے۔ پہلے دو قول کون سے قول تھے؟ دوسرے والوں نے کہا تھا اصل معانی نہیں ہے ان کے، اور پہلے والوں نے کہا تھا معانی ہے نفس معانی اسماء، دونوں کو رد کریں گے، دونوں کو رد کریں گے۔ وَلَهَذَا فَيَظْهُرُ الْبُطْلَانُ الْقَوْلِ الثَّانِي، قول ثانی باطل ہو گیا، القائل ان الحروف لا معانی لها، انہوں نے کہا تھا حروف کے اصلاً کیا ہے؟ معانی نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْقَوْلِ الْأَوَّلُ الْقَائِلُ ان المعانی الحرفی والاسمی متحدان بالذات، انہوں نے کہا تھا یہ متحد ہیں بالذات، یعنی معنی اسمی اور حرفیہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں مستقل ہیں، فرق استعمال میں کیا تھا انہوں نے۔ مختلفان باللحاظ انہوں نے کہا تھا۔ وَيَرَدْ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا أَنَّهُ، یہ دقت کیجیے گا، تیسرے قول کو رد کر رہے ہیں۔ لو صح اتحاد المعنیین، اگر دونوں معنی کیا ہیں؟ صحیح ہے کہ متحد ہیں، لجاز استعمال کل من الحرف والاسم فی موضع آخر، یعنی اگر یہ مان لیں کہ دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں، کون دونوں؟ معنی اسمی اور معنی حرفیہ مترادف ہیں، تو پھر کہیں نا
کہ دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا صحیح ہے. الابتدا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ من رکھیں تو معنی صحیح ہونا چاہیے. فی کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ الظرف رکھیں، جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے. مثال دیکھیے گا، مانہ لا یصح بالبداحہ حتی علی نحو المجاز، یہ صحیح نہیں آتا، مجازی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. فلا یصح بدل قولنا زید فی الدار مثلا ان یقال زید الظرفیۃ الدار. اگر فی اور ظرفیت دونوں ایک ہیں تو فی کو ہٹائیں، ظرفیت رکھیں اس کی جگہ پہ، زید الظرفیۃ الدار. یہ کیا صحیح نہیں. یہ صحیح نہ ہونا کلام کا دلالت ہے کہ معانی حرفیہ اور ہیں، معانی اسمیہ اور ہیں. وقد اجیب عن حاصل ایراد بانہ انما لا یصح احدهما فی موضع الاخر لان الوعظ اشترط ان لا یستعمل لفظ ظرفیہ الا عند لحاظ معناه مستقل ولا یستعمل لفظ فی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل واعلی لغیر. یہ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. کہتے کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم نے شروع میں کہا ہے، پہلے قول والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مترادف ہیں، لیکن ہین الاستعمال جو ہے ضروری ہے، ایک کو مستقل میں استعمال کریں، دوسرے کو غیر مستقل میں. لہٰذا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہین الاستعمال یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا اشکال یہ ہم پہ وارد نہیں ہوتا. پھر دوبارہ دیکھیں، جواب دے رہا ہے اشکال. ہاں واضح ہے. آپ نے اشکال کیا کیا؟ آپ نے کہا جی اگر یہ دونوں معانی مترادف ہیں، فی اور ظرفیت، تو فی کو ہٹا کے ظرفیہ رکھیں. کہتے ہیں ہم نے کب کہا ہین الاستعمال یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے ہیں؟ ہم نے تو شروع میں کہا ہے ہین الاستعمال کیا ہیں؟ یہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ کا یہ اشکال کیا ہے؟ وارد نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں دونوں معانی مستقل ہیں، یعنی من بھی ابتدا کے لیے ہے، الابتدا بھی ابتدا کے لیے ہے. تو پھر اشکال بنتا ہے. ہاں ہین الاستعمال نا اشکال نہیں، یہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں. ہاں ہین الاستعمال کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ لحاظ ایک کا مستقل ہے، ایک کا غیر مستقل. واضح ہو گیا بات؟ جواب دیتے ہیں ولیکنہ جواب غیر صحیح لأنہ لا دلیل علی وجوب اتباع ما یشترطہ الواضح. کہتے ہیں جو واضح نے شرط قرار دی ہے کہ دونوں مترادف ہیں اور استعمال کے وقت یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے، واضح یہ شرط قرار نہیں دے سکتا. اذا لم یکن اشتراطہ یوجب اعتبار خصوصیت فی اللفظ والمعنی، جب اس کی شرط قرار دینے سے کیا ہے؟ لفظ اور معنی میں کوئی خصوصیت موجود نہ ہو. خصوصیت ویسے موجود ہے، ایک غیر مستقل ہے، دوسرا کیا ہے؟ مستقل ہے. وعلی تقدیر، ویسے یہ نا جواب جو مصنف نے دیا یہ صحیح نہیں ہے. اگر تھوڑی سی دقت سے آپ پڑھیں نا، مصنف کا جواب کانے کرنے والا نہیں ہے. مصنف جو ہے گزر گئے ہیں کانے جواب کیا دیا؟ پھر دعا دیکھیں. جواب یہ دیا جی وہ جو واضح شرط قرار دے رہا ہے ہین الاستعمال، ہم اس کی شرط کو ماننے پہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ماننے جب تک خصوصیت موجود نہ ہو. خصوصیت تو موجود ہے، وہ کیا کہ ایک غیر مستقل ہے، ایک مستقل ہے. اس وجہ سے واضح نے کہا جی دونوں ہیں ابتدا کے لیے، دونوں ہیں ظرفیت کے لیے، لیکن جب آپ استعمال کریں گے ایک کو ظرفیت مستقلہ میں تو الظرفیہ کہیں گے، اور ایک کو ظرفیت غیر مستقل میں تو فی کہیں گے آپ. تو یہ خصوصیت ہے. مصنف کہتے ہیں نا جب تک خصوصیت نہ ہو تو خصوصیت تو موجود ہے. بہرحال بھاگنے کی کوشش کیے. ولا تقدیر ان یکون الواضح ممن تجب طاعتہ فمخالفتہ توجب العصیان لا غلط الکلام. یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں واضح ایسا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے، تو زیادہ اگر آپ ان کی اطاعت ہم نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے نا. کلام تو غلط نہیں ہونی چاہیے. یہاں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو کلام ہی کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. واضح ہوگی بات. یہ کوئی کسی کا سوال، کوئی اس میں کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی چیز تو بتائیں. نہیں تو ہم نے نتیجہ یہ دیا کہ یہ جو معانی حرفیہ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بذات ہی غیر مستقل ہیں. کس کے مقابلے میں؟ معانی اسمیہ. نہ کہ دونوں مترادف ہیں، اور ہین الاستعمال کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے پہلے قول کے مقابلے میں. درمیانے والا قول تو ویسے ہی باطل ہے. جنہوں نے کہا اصلاً کیا ہیں؟ ان کے معانی ہی نہیں ہیں. ہم کہیں گے اگر ان کے معانی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ کلام مرکب نہیں ہو سکتی، تسلسل لازم آئے گا جو ہم نے اشکال کیا. اذ قد عرفت ان الموجودات، جتنا سمجھ آ جائے. تب اب آپ سے تو ویسے یہ بعید ہے کہ ایسا سوال کریں.
کیونکہ آپ ہماری وہ روش کو سمجھ چکے ہیں، سوال جو آپ کیسے وہ کتاب سے بنتے ہیں، تو ہر ایک کا علیحدہ سوال بنے گا نا، 3 سوال یہاں بن جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ جو مصنف نے پہلے قول پہ اشکال کیا، دوسرا کیا ہوگا سوال یہاں پہ جو انہوں نے جواب دیا، تیسرا پھر کیا ہوگا مصنف نے پھر اس پہ کیا کیا، اشکال کیا۔ تو تینوں علیحدہ علیحدہ 2-2 سطروں میں کیا ہیں، یہ جواب ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ آ جائیں آگے۔ مطلب تمام کر چکے مصنف، ان کی عادت ہے کہ مطلب تمام کرنے کے بعد پھر اس کی کیا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں اس کو وضاحت کر کے۔ مطلب ہے تمام ہو گیا، ہم سمجھ چکے، اب مزید وضاحت کرنے جا رہے ہیں اس مطلب کی۔ تو الفاظ کا تکرار ہے، دیکھیے گا۔ اِذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا فی الوجود، کوئی نئی بات کی، وہی بعض ایسے موجودات ہیں جن کا وجود مستقل ہے، ومنها ما يكون رابطا بین موجودین، اور بعض ایسے ہیں جو کیا ہیں، 2 موجودین کے درمیان کیا ہوتے ہیں، رابط ہوتے ہیں۔ فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین و اکثر، ہر کلام کیا ہے، 2 کلموں یا سے زیادہ سے بنتی ہے۔ اذا القیتا کلماتہ بغیر ارتباط، اگر آپ کیا کرتے ہیں، اذا القیت پڑھیں یا اذا القیتا، مشکل، مخاطب بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو یا مجہول بھی، بغیر ارتباط بینہا فإن كل واحد منها کلمہ مستقلہ فی نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، یہ وضاحت کر چکا نا ساری اس کی۔ اگر آپ کسی کو کلام کسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں بغیر ربط دیے تو علیحدہ وہ کلمات ہوں گے، خالی کلام نہیں کہا جا سکے گا اس کو۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَرْبَطُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ، جو شے ربط دیتی ہے مفردات کے درمیان، وَيُؤَلِّفُهَا كَلَامًا وَاحِدًا، جو ایک کلام بناتی ہے وہ کون ہے، هو الحرف او احد الحیات الخاصہ، یا حرف ہے یا کیا ہے، یہ حیات ہیں، یعنی جس کو ہم نے روابط کا نام دیا ہے۔ واضح ہے بات، یہ نسبت جسے کہتے ہیں۔ فانتا اذا قلت مثلا انا کتبت قلم، کتبت بھی تو ہو سکتا ہے، انا کتبت قلم، لا یکون بین حاضل کلمات ربط، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ مفردات صرف منصورہ، اما اذا قلت کتبت بالقلم، اگر آپ کہتے ہیں قلم کے ساتھ لکھا، کانا کلاما واحدا، تو ایک کلام ہے، مرتبطا بعضہ مع بعض، تو بعض کا بعض کے ساتھ کیا ہے، تعلق ہے، مفہما للمعنی المقصود منہ، اس سے ایسا معنی سمجھ آ رہا ہے جس کا قصد کیا گیا ہے۔ وما حاصل حاصل ارتباط والوحدہ الکلامیہ، یہ ارتباط اور کلام کو واحد کرنے والا شے نہیں ہے مگر کیا ہے، بفضل الحیہ المخصوصہ، وہ حیت ہے کس کی، لکتبتو کی، وحرف البا و ال، انہوں نے کیا کیا، آپس میں ربط پیدا کیا ہے۔ لہذا اس دیکھیں اس پوری بحث میں کوئی نئی بات کی نہیں، وہی سمجھائی جو ہم پیچھے کیا ہیں سمجھ چکے بات کو۔ 2 لفظوں میں اگر اس کو کہیں، اس آدھے صفحے کو، کہ اگر ان حروف اور حیات کے لیے ربط نہ دیں تو کلام نہیں رہتی۔ لہذا اگر آپ مفردات سے کلام بنانا چاہتے ہیں تو ربط کے لیے ضروری ہے ان سے استفادہ کریں، لہذا یہ معانی ربطیہ ہیں، غیر مستقلہ ہیں۔ وَعَلَيْهِ فَيُسَعُ أَن يُقَالَ إِنَّ الْحُرُوفَ هِيَ الرَّوَابِطُ الْمُفْرَدَاتُ الْمُسْتَقِلَّةُ وَالْمُؤَلِّفَةُ لِلْكَلَامِ الْوَاحِدِ، لہذا یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ روابط ہیں، ان کے درمیان روابط ہیں، مفردات مستقلہ کے درمیان، جو مستقل مفردات ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ ربط دیتے ہیں۔ والمؤلفہ للکلام الواحد والموحدہ للمفردات المختلفہ، مختلف مفردات کو یہ کیا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ شانها شان النسبہ بین المعانی المختلفہ، ان کی شان وہ ہے جو مختلف معانی کی شان ہے۔ والرابطہ بین المفاہیم غیر المربوطہ، جو کیا ہے، ربط بنتے ہیں غیر مربوط معانی اور مفاہیم کے درمیان۔ فکما ان النسبہ رابطہ بین المعانی، دقت کیجیے گا، فرق کرنے جا رہے ہیں، حرف ربط دیتا ہے الفاظ کے درمیان، نسبت ربط دیتی ہے معانی کے درمیان، ہیں دونوں غیر مستقل، یہ فرق لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ نسبت جیسے زید جالسن میں زید کی نسبت جالس کی طرف نسبت کون سی ہے، جلوس کی، کہیں گے یہ نسبت ہے، یہ کن کے درمیان ہے، معانی کے درمیان۔ اگر کہتے ہیں زید فی الدار، تو یہ کیا ہے، زید اور دار کو کس نے جوڑا ہے، فی نے، یہ کن کے درمیان ہے، الفاظ کے درمیان، وہ کیا کہتے ہیں، کلمات کے درمیان۔ واضح ہے بات یہ۔
فکما ان النسبہ رابطہ بین المعانی و مؤلفہ بینہا فکذالک الحرف الدال علیہا رابط بین الالفاظ. دیکھیں یہ حرف بھی اسی نسبت پہ دلالت، الدال علیہا اسی نسبت پہ دلالت کرتے ہیں. وَإِلَّا اگر نسبت حقیقت میں تو یہ نسب ہے نا ساری، جی الفاظ کی تو ذاتی حروف کی تو کوئی وہ حقیقت نہیں ہے نا، یہ تو فقط کیا ہیں، وہ ہیں حکایت کرنے والے ہیں معانی سے. تو اصل میں حقیقت کیا ہے، نسبت ہے. یہ نسبت کبھی کیا ہے بنحو المعانی ہوتی ہیں، الفاظ میں موجود نہیں ہوتی، اور کبھی بھی الفاظ کی صورت میں دلالت کے لیے حروف ہوتے ہیں ان پر، جیسے فی ہے، الہ ہے، من ہے، با ہے. واضح ہے بات. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ سید الاولیاء امیر المومنین علیہ السلام بقولہ المعروف فی تقسیم الکلمات. مولانا نے کیا کیا، یہ کلمات کو تقسیم کیا. کس میں؟ الاسم ما انبأ عن المسمى. کہ اسم کیا ہے، جو مسمى سے خبر دے، ما انبأ یعنی خبر دے عن المسمى. والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى. فعل کیا ہے، جو مسمى کے حرکت سے خبر دے. والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ، جو غیر میں کیا کرے، معنی کو ایجاد کرے. فاشار الی ان المعانی الاسمیہ معانی مستقلہ. امام علیہ السلام کا یہی مراد تھی ان کی کہ جو معانی اسمیہ ہیں یہ مستقل ہیں، و معانی الحروف غیر مستقلہ فی نفسہا وانما ہی تحدث الربط بین مفردات. یہ مفردات کے درمیان کیا کرتے ہیں، ربط کو ایجاد کرتے ہیں. ولم نجد فی تعریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف. جو امام علیہ السلام نے تعریف کی، اس سے بہتر کہتے ہیں کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. بات واضح ہو گئی ہے. آخری بحث رہ گئی ہے اس کی، ہمارے پاس میرا خیال ٹائم مکمل ہو چکا ہے. ہاں کل انشاءاللہ یہ پھر اس کو